الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون الذین هم عن اللغو معرضون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب ذی وقار، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، پچھلے جمعۃ المبارک کو اور گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک یعنی اس سے بھی پچھلا جمعۃ المبارک کو آپ نے اسی موضوع پہ کو سماعت فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر ہے، قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں، وہ کامیاب ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ خبر دینے والے کے اعتبار سے کم یا زیادہ اہمیت کی حامل ہوا کرتی ہے۔ اگر خبر کوئی بچہ دے تو آپ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے، کہیں گے ایک بچے نے بات کی ہے، معلوم نہیں بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ ایک عام شخص بات کرے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے میں نے لوگوں کو یہ باتیں کرتے ہوئے سنا، معلوم نہیں یہ بات سچی ہے کہ غلط ہے، لوگ باتیں کر رہے تھے۔ لیکن اگر کوئی معتبر شخص بات کہے گا تو آپ کہیں گے فلاں معتبر شخص نے یہ بات کہی ہے، اس لیے اس کی بات سچی ہی ہوگی۔ تو سوچئے جو خبر رب کائنات دے، اللہ تعالیٰ جو خبر دے، اس کے بارے میں شک و شبہ تو ویسے ہی کفر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ اس میں شک نہیں، فلاح وہ پا گئے جو ایمان والے ہیں، فلاح وہ پا گئے جو ایمان والے ہیں۔ پتہ چلا کہ کامیابی و کامرانی صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ جو ایمان والا نہیں ہے اس کے لیے کامیابی نہیں ہے، دنیا میں کتنا بھی بڑا وہ کامیاب کیوں نہ ہو۔ اور آپ یہ بھی جان چکے ہیں، جو حضرات نئے آئے ہیں ان کے لیے میں یہ بات عرض کر دوں اختصار کے ساتھ کہ عربی میں دو لفظ ہیں جو کامیابی کے لیے عموماً استعمال کیے جاتے ہیں، ایک فوز ہے اور ایک فلاح ہے۔ فوز اس کامیابی کے لیے عموماً استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کامیابی میں بندے کی اپنی کوشش و کاوش کو بھی عمل دخل ہو، اس کو عموماً عربی میں لفظ فوز سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہوا کے لیے عموماً قرآن کریم میں دو طرح کے الفاظ استعمال ہوئے، ایک ریاح، ایک ریح۔ ریاح عموماً رحمت کی ہوا کو کہا گیا اور ریح عموماً غضب کی ہوا کو کہا گیا ہے۔ اسی طرح فوز عموماً اس کامیابی کو کہا جاتا ہے جس میں انسان کا اپنا عمل دخل بھی شامل ہو۔ جس طرح بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میں ابھی گلشن سعید سے آ رہا ہوں، میں وہاں سے یہاں پہنچنے تک کامیاب ہو گیا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میری کوششیں بھی شامل ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا یہاں تک آ گیا، آپ حضرات بھی دور دراز سے تشریف لائے اور آپ یہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ عموماً اس کامیابی کو فوز کہا جاتا ہے کہ بندہ جس میں خود بھی محنت کرتا ہے اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اس کے لفظ فوز۔ اور فلاح عموماً اس کامیابی کو کہا جاتا ہے
جس میں بندے کی اپنی محنت نہیں ہوتی، رب کائنات اپنی عطا سے عطا فرما دیتا ہے۔ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں کی یہ نعمت میرے رب کی عطا فرمودہ ہے، میں نے اپنی مرضی سے آنکھوں کو نہیں بنایا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہم نے کوئی محنت کر کے ایمان کو حاصل نہیں کیا ہے۔ یعنی گویا فلاح، رب کائنات فرماتا ہے کہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے۔ بحمد اللہ تعالیٰ، سبحان الحمد اللہ تعالیٰ، آپ کے یہاں آنے کا جو مقصد ہے، غرض و غایت ہے، آپ جو تشریف لاتے ہیں، آپ ایک مقصد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ تعالیٰ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ یہاں نہ لطیفے سنائے جاتے ہیں، نہ ترنم کے ساتھ شعر پڑھ کے آپ کو محظوظ کیا جاتا ہے، نہ کو قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں۔ آپ قبل ازیں بھی جانتے ہیں الحمدللہ تعالیٰ یا قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے یا حدیث نبویہ کی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے، اور آپ اسی مقصد کے لیے تشریف لاتے ہیں، وگرنہ آپ کے محلے میں بھی، بلکہ ایک ایک گلی میں ایک ایک سے زیادہ مساجد ہیں، اور ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اگرچہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے قریب آقا تاجدار اربجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نماز جمعہ قباء شریفہ سے تشریف لاتے ہوئے راستے میں ادا فرمائی تھی۔ یہ جگہ آج مسجد جمعہ موجود ہے۔ مسجد جمعہ قباء سے مدینہ طیبہ کو آتے ہوئے راستے میں ایک مسجد ہے جس کو مسجد جمعہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں مدینہ طیبہ میں تشریف لانے کے بعد پہلی نماز جمعہ میرے نبی نے ادا فرمائی تھی۔ اس کے بعد حضور نے ہمیشہ مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا ہے، اور قباء میں بھی جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ مدینہ طیبہ کی قریبی بستیوں میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، سارے لوگ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے مدینہ طیبہ مسجد نبی شریفہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ مقصد اس کا کیا تھا؟ اسلام بہت ہی عرف اور اعلیٰ مذہب ہے، بہت ہی بلند و بالا مذہب ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچے، جو دوسروں کے لیے مفید ہونا، وہ انسان بہت بہتر ہے۔ یہ حدیث مبارکہ آپ نے قبل ازیں بھی متعدد مرتبہ سنی ہوگی علماء سے، کہ بارگاہ رسالت مآب میں ایک خاتون کے لیے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں محلے میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک خاتون رہتی ہے، وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، نماز نفل بھی ادا کرتی ہے، جس طرح نماز تہجد کا ادا کرنا، جس طرح نماز اشراق کا ادا کرنا، اوابین کا ادا کرنا، اس کے سوا بھی نوافل کا ادا کرنا، وہ بڑی نفل نمازیں پڑھتی ہے، اور نفلی روزے بھی سارا سال ہی تقریب رکھتی رہتی ہے۔ لیکن اس کا وہیب جو ہے، جو اس کا سلوک لوگوں کے ساتھ، وہ اچھا نہیں ہے، بہت سخت گیر قسم کی عورت ہے، لوگوں کے ساتھ وہ جھگڑا کرتی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ حقیر سمجھتی ہے۔ دراصل بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو بندہ کچھ زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، کم ظرف ہونا، تو پھر اس میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے کہ میں بڑا نمازی ہوں۔ حالانکہ غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے۔ نہاد شاخ پر میوہ سر بر زمیں، جس شاخ کو جتنے پھل زیادہ لگ جاتے ہیں اسی قدر زیادہ جھک جایا کرتے ہیں۔ زیادہ عاجزی آ جانی چاہیے نماز پڑھنے والے میں، نیکی کرنے والے میں زیادہ عاجزی آ جانی چاہیے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ کو جس کی نماز اور عبادت میں غرور آ جائے معاذ اللہ تعالیٰ، وہ تو قبول ہی نہیں ہے۔ جب عرض کیا گیا بہت نمازیں پڑھتی ہے، روزے بڑے رکھتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ وہ بدسلوکی کرتی ہے، معاذ اللہ تعالیٰ میرے کریم نے فرمایا وہ تو جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کے لیے ذکر کیا گیا جو فرض نمازیں ادا کرتی ہے، جس طرح صبح کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4 اور 3 وتر، وہ فرض نمازیں ادا کرتی ہے، اور صرف سال کے بعد رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے، لیکن کردار کی بہت بلند و بالا ہے، لوگوں سے حسن سلوک بہت کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ یعنی جو لوگوں سے حسن سلوک، آپس میں میل جول ہے، محبت ہے، احترام ہے، عقیدت ہے، پیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو بہت محبوب ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، میرے نبی فرماتے حقیقتاً مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔
وہ دوسروں کو تکلیف نہ دے، نہ اپنی زبان سے تکلیف دے، نہ اپنے ہاتھوں سے تکلیف دے۔ ہمیں حکم ہے ایک دن میں 5 مرتبہ پرائمری سطح پر اکٹھے ہو جایا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوگی، محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ یہ چیز حقیقت ہے۔ میں یہ بات پہلے بھی کسی سے عرض کر چکا ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے، میں نماز عصر پڑھا کے نکلا، دوست مجھے مل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کا سبب میری ذات نہیں ہے، بلکہ سبب یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، یہ ہمیں ہمارے اللہ اور ہمارے نبی کی باتیں بتاتا ہے، اس لیے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی آپ کے سامنے آپ کے ابا جی کی، آپ کی والدہ کی، آپ کے بہن بھائیوں کی تعریف کرے، ان کی خوبیوں کا ذکر کرے، تو آپ کے دل میں اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ابا سے محبت کرتا ہے، ہماری امی سے محبت کرتا ہے، ہمارے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح آپ مجھ سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے نبی کی باتیں بتاتا ہے، ہمارے اللہ کی باتیں بتاتا ہے، تو اس لیے یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر ہے۔ میں کہہ رہا تھا، احباب مجھے ملنے لگے، سلام لینے لگے، میرے دل میں ایک عجب بات پیدا ہوئی، واہ مولا تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے نماز جیسی کتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اگر نماز کی دولت اللہ تعالیٰ عطا نہ فرماتا تو ہمیں ایک دن میں 5 مرتبہ کیسے ملتے؟ ہم تو شاید مہینے 2 مہینے کی راہ گلی مل جاتے تو مل جاتے، وگرنہ ملاقات بھی نہ ہوتی۔ دیکھیے آپ دور دراز کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں، جمعہ کے دن کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی۔ محبتوں میں اضافہ ہوگا، پیار میں اضافہ ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک دن میں 5 مرتبہ ملا کرو، فائدہ ہوگا۔ اگر تم میں کوئی وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آنے والا کبھی نہ آیا ہوگا تو اس کے دکھ درد میں تم شریک ہو سکو گے، اس کے دکھ درد میں۔ اگر وہ بیمار ہے تم اس کی تیمارداری کر سکو گے۔ پھر جب تم اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ گے تو صرف یہ نہ ہوگا کہ اس کو خوشی ہوگی کہ جس کی تیمارداری کے لیے تم جا رہے ہو کہ وہ راضی ہو جائے گا کہ میرا دوست، میرا یار، میرا دینی بھائی میری تیمارداری کے لیے آیا ہے، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں جب تو کسی ایماندار کی، ایمان والے کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو تیرے پیچھے چلاتا ہے جو تیرے حق میں دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے آگے جا رہا ہوں، فرشتے تیرے حق میں دعائے رہا ہوں، اے اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت نازل فرما، یہ ایک ایمان والے کی تیمارداری کے لیے جا رہا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ دائما ابدا، جب تک تو تیماردار یعنی تیماردار بیمار کی تیمارداری کے لیے اس کے قریب بیٹھا رہتا ہے، یوں سمجھ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں غوطہ زن ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز بڑا ہی نرالا تھا، بڑا حسین انداز تھا۔ نبی تشریف ہی اس لیے لاتے ہیں کہ عوام الناس کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احکامات صحیح طریقے سے ذہن نشین کرا دیں۔ میرے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، اس لیے جو حضور کا انداز تھا وہ سب سے زیادہ پیارا اور نرالا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں کیا ہوتا ہے؟ غوطہ زن ہوتا ہے، جس طرح اس نے غوطہ لگا رکھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دریا میں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا وہ غسل کر رہا ہو، آپ شاور چلاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ٹونٹی چلاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، سر پر پانی گرتا ہے، کمر پر پانی گرتا ہے، کندھوں پہ پانی گرتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن جب دریا میں غوطہ لگایا ہو تو پانی اوپر بھی ہوتا ہے، نیچے بھی ہوتا ہے، دائیں بھی ہوتا ہے، بائیں بھی ہوتا ہے، آگے بھی ہوتا ہے، پیچھے بھی ہوتا ہے۔ تھوڑی سی کوتاہی کریں تو اندر بھی داخل ہو جاتا ہے، ایسے ہے نا، ناک کے راستے اندر میں گھستا ہے، منہ کے راستے اندر میں گھستا ہے، گویا رب کی رحمت تجھے اپنی آغوش محبت میں لے لیتی ہے۔ تو رب کی رحمت کے دریا میں غوطہ، تیرے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث بارکہ سن کر جی چاہتا ہوگا میں زیادہ دیر تک بیمار کے پاس بیٹھا رہوں، اتنی دیر زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر میں رہوں گا۔ میرے نبی نے منع فرما دیا، اسلام دین فطرت ہے، میں خبردار زیادہ دیر تک بیمار کے پاس نہ بیٹھے رہنا، زیادہ دیر تک، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ جتنی دیر میں اونٹنی کا دودھ نکال لیا جاتا ہے نا اتنی دیر ہی بیٹھنا،
یعنی چند منٹ بیٹھنا پھر اٹھ کے آ جانا، ایسے کیوں ہے؟ اس لیے کہ بیمار کی تیمارداری اس کے گھر والوں نے بھی کرنی ہے۔ تو جا کے بیٹھا رہے بطور مثال، اس کے سر میں درد ہے، تو مہمان ہے، وہ تجھے تو نہیں کہے گا میرا سر دبا، تجھے تو نہیں کہے گا میرے بازو دبا، میرے ہاتھوں کو دبا، میری ٹانگوں میرے پاؤں کو دبا، لیکن اس کی بیوی، اس کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، اس کے بہن، اس کے بھائی، وہ تو اس کی خدمت کریں گے، ان کے ساتھ مانوس ہوگا، ان کو کچھ کھلانا پلانا ہوگا، گھر والوں نے باتیں کرنی ہوگی، وہاں جا کے بیٹھے اٹھ کے نہ ہو، بیمار ہی تنگ ہو جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار زیادہ دیر تک نہ بیٹھنا ورنہ ثواب میں کمی ہو جائے گی، جلدی آ جانا۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے، کس نے کتنی احسن انداز میں تربیت فرمائی ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ثواب ہے، لیکن اپنے ثواب کو ضائع نہ کرنا، اسے خوش رکھنا۔ بلکہ میرے کریم آقا رسول عربی کے ایک اور اشارے گرامی قدر ہے، تم تو بیمار کے لیے دعا کرتے ہو، میرے نبی بھی دعا فرماتے تھے، عزب الباس رب الناس وشف انت شافی، یہ میرے آقا آخر تک دعا پڑھتے تھے۔ اور حضور سید عالم جب بیمار کے پاس تشریف لے جاتے تو اپنا دست مقدس، اگر وہ غیر محرم نہ ہو، یعنی عورت نہ ہوتی، تو اپنا دست مقدس اس کی پیشانی پہ رکھتے، کبھی حضرت سعد کے سینے پہ رکھا تھا، کبھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے لا باس فیہ طہوراً انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے گناہوں سے پاک فرما دے گا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے گا۔ یعنی اس کی دل جوئی کی باتیں کرتے، بیمار کے ساتھ یعنی ایسی گفتگو فرماتے کہ اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا۔ اور میرے نبی فرمایا کرتے بیمار کے پاس جاؤ نا، اسے کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے، تم بیمار کے لیے دعا کرو، اور بیمار کو کہو وہ تمہارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہوتی ہے، بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا جیسی ہوتی ہے۔ یعنی احترام ایک دوسرے کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، ایک دوسرے کا حق میں دعا کرنا، یہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، کتنا پیارا مذہب ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ جب اپنی نماز مکمل کرتے ہیں نا تو درود پاک پڑھنے کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ تعالیٰ مجھے پکا نمازی بنا دے، میری اولاد کو بھی، ربنا اغفر لی، میرے مولا مجھے اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لیں، ولی والدیہ، میرے ماں باپ کو بھی، اور صرف ان کو نہیں، ولی المومنین، والا سارے ایمان والوں کو۔ کتنا پیارا مذہب ہے اسلام، کہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، دوسروں کی بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ ایک دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہو جایا کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی ہو جائے گی، خیریت کا پتہ بھی چل جائے گا۔ اور اشراف میں مڈل سطح پر ایک ہفتے کے بعد 8ویں دن جمعہ کے موقع پر اکٹھے ہو جایا کرو پورے علاقے کے لوگ۔ حق تو یہ ہے نا کہ پوری بستی میں ایک جامع مسجد ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب اکٹھے ہو سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت۔ اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جس جگہ 40 ایمان والے اللہ کی رضا کی خاطر جمع ہوتے ہیں، ان میں ایک اللہ کا محبوب ولی ضرور ہوتا ہے، ان میں ایک اللہ کا محبوب ولی ضرور ہوتا ہے۔ ویسے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، منبر مصطفیٰ کریم پہ بیٹھا ہوں، جھوٹ بولنا حرام اور گناہ ہے، بلکہ موجب لعنت ہے۔ میں آپ کی ٹیسی نہیں کر رہا، بلکہ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں۔ آپ جو بیٹھے ہیں نا، سارے کے سارے اللہ کے ولی ہیں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے۔ آپ سارے ایمان والے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے محبت نہ فرماتا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ایمان کی دولت نہ ملتی، ہم ایمان والے نہ ہوتے۔ آپ جو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں بارگاہ رب العزت میں، جو آپ آتے ہیں نماز کی خاطر آتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار فرماتا ہے۔ اگر اللہ آپ سے، آپ پچھلے جمعۃ المبارک کو سن چکے ہیں کہ جب بندہ یہ علم شریف پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میرے نبی فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتا بندہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے، میں رب اپنے بندے سے باتیں کرتا ہوں جب وہ نماز ادا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کیا تھا،
جس طرح میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، آپ گفتگو میری سن رہے ہیں، درمیان سے کوئی آدمی ادھر اور ادھر گزرے تو آپ کو الجھن ہوگی، آپ کہیں یار ایک طرف ہو کے بیٹھ جا، دیکھتا نہیں شاہ جی ہمارے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ رب حکم دیتا ہے نمازی کے آگے سے نہ گزرو، میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے، وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو باتیں پیارے سے کی جاتی ہیں یا دشمن سے کی جاتی ہیں؟ پھر آپ رب کے پیارے تو ہیں جو آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، آپ رب کے پیارے ہی تو ہیں۔ جس سے اللہ جتنا زیادہ پیار فرماتا ہے اسے اسی قدر زیادہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ رب کائنات پوری کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پیار کس سے فرماتا ہے؟ آپ بتائیں گے بھلا؟ جی بلند آواز سے کہہ دیجیے، ہچکچائیے نہیں۔ جی ہاں، ہمارے کریم آقا حضور رحمت عالم کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ میرے نبی کو فرمایا فتہجد بہ نافلۃ اللہ کا، محبوب تہجد بھی اضافی تم پر فرض ہے، وہ بھی پڑھا کرو۔ ہمیں 5 نمازیں، جس سے محبت زیادہ اس کو 6 نمازوں کا حکم دیا۔ پتہ چلا جس سے زیادہ محبت اسے زیادہ نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ کا ربو کا مقام محمودہ، محبوب نماز تہجد پڑھتے رہو، ان قریب ہم آپ کو مقام محمود پہ فائز کریں گے۔ تہجد پڑھتے رہو، نافلۃ اللہ کا، باقیوں کے لیے، آپ کے لیے یہ اضافی عبادت ہے، تم پڑھو گے نماز تہجد بھی۔ مجھ پر اور پر 5 نمازیں فرض ہیں، میرے نبی پہ 6 نمازیں فرض تھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا جو جتنی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کا اسی قدر وہ محبوب ہو جایا کرتا ہے، اسی قدر وہ قریبی ہو جایا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے میں نے آپ کو کہا جو آپ کو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے، وہ ایک لطیفہ بھی آپ نے سنا ہوگا، آپ کو توفیق دی ہے نا، وہ لطیفہ حکایت نام ہے کہ کوئی بی بی صبح صبح تہجد کے وقت مصلی پہ بیٹھی، رب کائنات کی حضور یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کا صدقہ جو تجھے مجھ سے ہے میری دعا کو قبول کر لے۔ اے اللہ تعالیٰ اس محبت کا صدقہ جو تجھے مجھ سے ہے میری دعا کو قبول کر لیں۔ اس کا خاوند قریب ہی چارپائی پر لیٹا تھا، کہنے لگا اے بیوقوف کیا کہہ رہی ہے، تجھے دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ بیچاری چپ کر گئی، کہنے لگے جی کیا غلطی مجھ سے سرزد ہو گئی؟ تو خامد نامدار نے کہا اللہ کی بندی تو کہہ رہی ہے اے اللہ اس محبت کا صدقہ جو تجھے مجھ سے ہے میری دعا کو قبول کر۔ بے وقوف یوں نہیں کہتے بلکہ یوں کہ اے اللہ تعالیٰ اس محبت کا صدقہ جو مجھے تجھ سے ہے میری دعا کو قبول کر۔ تجھے کیا پتہ کہ تیرا رب تجھ سے پیار کرتا ہے کہ نہیں، جو کہہ رہی ہے اللہ اس محبت کا صدقہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ وہ مسکرا کے کہنے لگی اگر میرا رب مجھے پیار نہ کرتا مجھے مصلی پہ کیوں بٹھاتا، مجھے اپنی یاد میں مشغول کیوں کرتا، میرے ساتھ باتیں کیوں کرتا؟ اگر تجھ سے پیار ہوتا تو چارپائی پہ لیٹا نہ ہوتا، تو چارپائی تو بھی اٹھ کے مصلی پہ بیٹھا ہوتا اگر تیرا رب تجھ سے پیار کرتا۔ یہ چیز ایک حقیقت ہے، نیکی کی توفیق اس سے ملتی ہے جس کو میرا رب چاہتا ہے۔ فرماتا واللہ یہدی من یشاء، اللہ ہدایت دیتا کسے، من یشاء جسے وہ، سبحان اللہ، میرا اللہ تمہیں چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی لیے ہدایت کی دولت عطا فرمائی۔ تو میرے نبی ارشاد فرما رہے جہاں 40 ایمان والے ہوتے ہیں ان میں اللہ کا ایک محبوب، عام ولی نہیں محبوب ولی ضرور ہوتا ہے۔ اسی لیے تو با جماعت نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ جب اس کی قبول ہوگی تو ساتھ تمہاری بھی ہو جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اس کے صدقہ سے تمہاری بگڑی بھی بن جائے گی۔ گویا مڈل سطح پر جمعہ کے دن اکٹھے ہو جاؤ اور پھر ہائی سطح پر عید کے موقع پر پورے علاقے والے اکٹھے ہو جاؤ، اور انٹرنیشنل سطح پر پوری دنیا والے اکٹھے ہو جاؤ حرمین شریفین میں حج کے موقع پر۔ گویا اسلام نے اجتماعیت کا حکم دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کے محلے میں بھی مساجد ہیں لیکن آپ وہاں جمعہ نہیں پڑھتے، یہاں جو تشریف لاتے ہیں شعر سننے کے لیے نہیں آتے، کہانیاں سننے کے لیے نہیں آتے۔ آپ کے پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاک کلام اور اپنے قریب آقا کی حدیث مبارکہ کی شرح تشریح سننے کے لیے جائیں گے۔
ہم قرآن و حدیث کے حوالہ سے باتیں تربیت کے اعتبار سے ہم جائیں گے تاکہ ہماری تربیت ہو، اپنے دامن میں کچھ لے کے آئیں۔ جب بھی آپ اپنے گھر سے چلیں میں آپ کو تاکیداً یہ حکماً کہتا ہوں کہ آپ یہی نیت لے کے آیا کریں کہ میں قرآن و حدیث سننے کے لیے جا رہا ہوں، یہ نہیں کہ میرا کوئی مرید کہے کہ میں اپنے پیر کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پیر کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اہمیت ہے۔ آپ اس نیت کے ساتھ آئیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے جا رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ امام راضی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں نقل فرماتے ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں پھر جتنے قدم تو اٹھا کے آئے گا، جتنے قدم اٹھا کے جائے گا، ہر قدم کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ 1 سال کامل کی عبادت کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں درج فرما دے گا۔ جس طرح میں عموماً کہا کرتا ہوں، اگر 50 قدم چل کے آئے، 100 قدم چل کے آئے، 100 قدم چل کے گئے، 200 سال کی عبادت کا ثواب، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں 200 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ تو آپ جو تشریف لاتے ہیں تو تربیت کے لیے آتے ہیں، تو آپ نے یہ سنا تھا ایمان والے فلاح پا گئے، اور ایمان والے کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت کیا ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ جو چیز محتمم بشان ہوتی ہے اس کو ادا بھی اسی قدر اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج صبح یہاں اس گاؤں کے رہنے والے بعض دوسرے گاؤں سے بھی نماز فجر پڑھنے کے لیے الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں اللہ تعالیٰ کا احسان مانتا ہوں، شہر سے بھی بعض لوگ نماز فجر پڑھنے کے لیے جمعہ کے دن یہاں آتے ہیں، نماز فجر پڑھنے کے لیے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ۔ میں صبح درس حدیث برکہ دیتا ہوا آداب تلاوت قرآن کریم کے تحت میں عرض کر رہا تھا، میرے کریم آقا رسول عربی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہو تمہیں اکتاہٹ محسوس ہو، تھک جاؤ، قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے اکتاہٹ محسوس ہو، میرے کریم نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت بند کر دو۔ کیا کرو؟ کیوں بند کر دو؟ کیوں بند کر دو؟ کہ قرآن پاک بہت اعلیٰ کتاب ہے، تھکے ہوئے انداز میں اس کو نہ پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو۔ قرآن پاک بہت اعلیٰ کتاب ہے، بہت اعلیٰ کتاب ہے، یہ نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے جی کے ساتھ اس کو پڑھو، کہ تمہارا جی نہیں چاہتا پڑھنے کو، زبردستی پڑھ رہے ہو، اور قرآن پاک کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ ایسے ہی اس کو پڑھو۔ قرآن پاک بہت اعلیٰ کتاب ہے، محبت کے ساتھ اس کو پڑھو۔ میرے نبی فرماتے اللہ تعالیٰ کو ساری آوازوں میں سب سے پیاری آواز اپنے نبی کی ہے جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کے ساتھ اس کو سماعت فرماتا ہے۔ قرآن پاک کو اسی طرح میرے اور آپ کے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی نماز کے لیے آپ نماز ادا فرماتے، نماز ادا فرماتے فرماتے جب میرے کریم آقا تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم محسوس فرماتے تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنا، نوافل ادا کرنا، میرے نبی تو بعض اوقات ساری رات نوافل ادا فرماتے تھے، نوافل ادا فرمانا بند فرما دیتے، امہات المومنین میں سے جو وہاں موجود ہوتی یا صحابہ ان کے پاس تشریف فرما ہوتے، تھوڑی دیر گفتگو فرماتے، دوبارہ پھر نماز ادا فرما لیتے۔ یاد رکھیے میرے نبی کی گفتگو فرمانا بھی عبادت تھا، کہ حضور کی زبانی وہی ترجمان سے جو نکلے گا یا وہ قرآن پاک ہے یا حدیث بارکہ ہے۔ قرآن بھی عبادت ہے، حدیث بھی عبادت ہے۔ میرے کریم آقا تک قد سونا جاگنا کھانا پینا چلنا پھرنا گفتگو فرمانا سارا عمل ہی عبادت ہے، کیونکہ عبادت نام ہی میرے کریم آقا کے نقش قدم پہ چلنے کا ہے۔ تو حضور عبادت کا انداز تبدیل فرما لیتے، نماز تھوڑی دیر کے لیے موقوف فرما دیتے، امہات المومنین سے باتیں کرتے۔ یہ دراصل ہمیں سمجھانے کے لیے تھا کہ اگر تم نماز پڑھتے ہوئے قرآن پاک پڑھتے تھکاوٹ محسوس کرو، تھوڑی دیر کے لیے بند کر لو، کچھ فریش ہو جاؤ، کچھ اور پڑھ لو، درود پاک پڑھ لو، آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذکر کر لو۔ تھکاوٹ آنکھوں کو ہوگی، تھک گئی آنکھیں قرآن پاک پڑھتی، تھوڑی دیر کے لیے بند کر لو، زبانی پڑھ لو۔ ویسے میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، تم زبانی قرآن مجید فرقان میں کی تلاوت کرو گے تو 1000 کا ثواب ہے، تم دیکھ کر پڑھو گے آنکھوں کی عبادت کی وجہ سے 2000 کا ثواب ہے، اور تم نماز میں پڑھو گے تو اللہ 4000 کا ثواب عطا فرما دے گا۔ یعنی جس قدر تمہاری مشقت زیادہ ہوگی تمہارے ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بے دلی کے ساتھ نہ پڑھو، بے دلی کے ساتھ نماز بھی نہ پڑھو، بے دلی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی نہ کرو۔
فرض تو ہر حال میں پڑھے جائیں گے، نوافل کے لیے ہے کہ اگر نوافل پڑھتے ہو تھکاوٹ محسوس کرو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، سکون کر لو، اس کے بعد پھر پڑھنا شروع کر دو۔ رب کائنات جل کریم نے ہمیں حکم دیا، یہ تربیت فرمائی اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نبی نے ہماری، اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کس انداز سے رب کائنات کی عبادت کرو، یہ ہے خشوع و خضوع۔ نماز کو بڑی محبت کے ساتھ ادا کرنا، دل جمعی کے ساتھ ادا کرنا، معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ فارمیلٹی پورا کرنا، پنجابی میں پچھوں لانا، یوں نماز ادا نہیں کی جاتی، یوں نماز ادا نہیں۔ بعض میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں کسی پہ الزام تراش نہیں کرتا، ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ جل وعلا سے۔ بعض لوگ صحیح وضو نہیں کرتے اور وہ نماز عادت اور رواج کے طور پر پڑھتے ہیں۔ آپ حرمین فن کبھی حاضری کے لیے جائیں گے نا تو بعض لوگوں کو دیکھیں گے وہ لیٹے ہوئے سوئے ہوئے ہیں، خراٹے لے رہے ہیں، اور اقامتوں کے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیں گے، جی نماز آپ پڑھ رہے ہیں وضو تو کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے۔ الیاذ باللہ تعالیٰ نماز کو اتنا کم نہ سمجھیں، اس کی اہمیت کو معاذ اللہ گرائیں نہیں۔ الیاذ باللہ تعالیٰ مسئلہ یاد رکھ لیجئے، مسئلہ یاد رکھ لیجئے، مسئلہ یاد رکھ لیجئے، بے وضو نماز کو جائز کہنے والا علماء فرماتے ہیں کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کو لازم قرار دیا ہے۔ فَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ۔ رب کائنات نے نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے کسی کا وضو شکست ہو جائے، ٹوٹ جائے، کسی بھی وجہ سے نماز میں وضو ٹوٹ جائے، اس کو چاہیے کہ نماز کو ختم کر دے، یا وہ یہ سمجھ لے کہ میری نماز ختم ہو گئی ہے۔ اگر وہ اتنا آگے ہے، اس کے پیچھے جمع غفیر ہے، بڑا مجمع ہے، اسے پتہ ہے کہ میں نکل کے جاؤں گا تو سارا مجمع ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ یقین کر لے میری نماز ختم ہے، نماز نہیں ہو رہی، میں ویسے ہی ساتھ کھڑا ہوں، تسبیح و تحلیل کرتا رہے، بعد میں اس نماز کو دہرائیں۔ اگر کہے چلو کوئی بات نہیں نماز ہو ہی جائے گی، معاذ اللہ علماء فرماتے کافر ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کی اہمیت کو حقیر نہ جانیں، اس کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کریں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں کی یہ صفت عالیہ ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نمازی وہ ہوتے ہیں جن کی نمازوں میں محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، کوئی آدمی پیاز کھا کر، لہسن کھا کر، کچی مولی کھا کر، ہینگ، گوگل، تمباکو کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتا، منع ہے نا؟ میرے نبی نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا؟ جب ہینگ کھانے والا، تمباکو پینے والا، جب جس کے منہ سے بو آ رہی ہے، تمہارے قریب کھڑا ہو کر وہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اس کے منہ کی بو تمہیں بے چین کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ تمہاری نماز کا سکون جاتا رہے گا کہ نہیں؟ میرے نبی نے منع فرما دیا، خبردار ایسا عمل کر کے نہ ہو کہ دوسرا پریشان ہو جائے۔ محبت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، بلکہ اس لیے علماء کرام نے گوشت بیچنے والا، مچھلی بیچنے والا، وہ شخص جس کے کپڑوں سے بو آ رہی ہو، اس کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا تاکہ دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے، وہ سکون کے ساتھ نماز ادا کر سکیں کہ وہ ایمان والے ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو پوری دل جمعی کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اور ان کی اگلی صفت عالیہ کیا ہے؟ الذین هم عن اللغو موردون، وہ ہیں جو لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ جو کون ہے؟ جو لغو کیا ہے؟ فضول بک بک، کوئی بھی کام لغو کب بنتا ہے؟ لہو لعب، کھیل اور کود کب بنتا ہے؟ آپ یہ سوال کریں کہ شاہ جی فلاں کھیل حلال ہے کہ حرام ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ جس طرح حلال و حرام جانوروں کی کچھ نشانیاں ہیں، اگر آپ یاد رکھ سکے تو میں اختصاراً عرض کر دیتا ہوں۔ پرند جانور جو اڑنے والے جانور ہیں، ہر وہ جانور جو پنجے سے پکڑ کر چونچ سے نوچ کر کھاتا ہے وہ حرام ہے، باقی حلال ہے۔ امام مالک کے نزدیک طوطا حلال ہے کہ وہ پنجے میں پکڑ کے کھاتا ہے، لیکن ان کے نزدیک وہ حلال ہے۔ پرند جانوروں میں ہر وہ جانور
جو چیز کو پنجے میں پکڑتا ہے اور چونچ سے نوچ کر کھاتا ہے وہ پرند جانور حرام ہے، باقی حلال ہیں۔ طوطے کے بارے میں اختلاف ہے۔ کچلی والے جانور جو چوپائے ہیں، 4 ٹانگوں پہ چلنے والے جانور ہیں، کچلی سوئے کو کہتے ہیں، جس کو پنجاب میں ہم سوا کہتے ہیں، تیکھے دانت، ہمارے 4 دانتوں کے ساتھ تیکھے دانت ہیں نا، جس طرح کتے وغیرہ کے بھی، بلی وغیرہ کے بھی، ہر کچلی والا جانور حرام ہے سوائے اونٹ کے، اور باقی سارے حلال۔ بات سمجھ گئے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے ہیں نا؟ سمجھ گئے نا؟ ہاں جی۔ اسی طرح رینگنے والے جانور جو زمین پر رینگتے ہیں، کیڑے مکوڑے، ان میں وہ پھل کا کیڑا، اناج کا اور پھل کا کیڑا جو اس کے اندر موجود ہو، پس جائے، وہ حلال ہے، باقی حرام۔ یعنی اگر آپ نے گندم پسوائی تو اس میں اس کا کیڑا سسری جسے کہتے ہیں، وہ پھل آپ نے کھایا، اس میں کوئی کیڑا تھا، وہ اندر چلا گیا، وہ حلال ہے، اس کے سوا باقی حرام ہوں گے۔ دریا کے جانوروں میں حنفیہ کے نزدیک مچھلی حلال ہے، باقی حرام۔ اسی طرح کھیلوں میں کون سی کھیل حلال ہے اور کون سی کھیل حرام ہے؟ کھیلیں نئی نئی ایجاد ہو سکتی ہیں نا، کچھ وہ ہیں جو پہلے سے ایجاد ہیں۔ ہر وہ کھیل جو خلاف شریعت ہو یا نماز کے راستے میں رکاوٹ بنے، وہ حرام ہے، باقی حلال۔ ہر وہ کھیل جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، ہر وہ کھیل جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو۔ ننگے ہونا جائز ہے؟ ہر وہ کھیل جس پہ ننگا ہوا جاتا ہے، جیسے کبڈی یا یہ کشتی وغیرہ، جس پہ ننگے ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھا جاتا ہے، حرام ہے۔ ہر وہ کھیل جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو یا نماز کے راستے میں رکاوٹ بنے، وہ حرام ہے، جو ایسی نہ ہو وہ حلال ہے۔ جوا کھیلنا حلال ہے کہ حرام؟ ہر وہ کھیل جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔ میری بات آپ سمجھ گئے ہیں نا، کہ جس میں جوا کھیلا جاتا ہے، شرط لگائی جاتی ہے، وہ حرام ہے، جو ایسے نہ ہو وہ۔ بیوی بچوں کے پاس بیٹھنا ثواب ہے۔ ابھی میں نے بتایا حضور سید عالم بھی امہات المومنین کے پاس تشریف لایا کرتے، بیٹھا کرتے تھے، بلکہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو تو ایک آدمی کمائی کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو کھانا کھلانے کے لیے، رزق حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اگر اس حال میں مارا گیا تو مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، چند درہم تو خرچ کرتا ہے ایک اللہ کی راہ میں، ایک یتیم مسکین پر، ایک جہاد کے لیے، ایک اور اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر کسی غریب کو دیتا ہے، ایک وہ درہم ہے جو اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے سب سے اعلیٰ ثواب کے اعتبار سے وہ ہے جو بیوی بچوں کو دیتا ہے، بیوی بچوں کو کھانا کھلانا۔ بلکہ میرے کریم آقا نے ارشاد میں جو اپنی بیوی کو کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جل وعلا اس کو صدقہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی اپنے گھر گئے، پیالے میں پانی ڈال کے اپنی بیوی کو پیش کیا، پانی پی لو۔ وہ کہنے لگی اللہ رحمت فرمائے، آپ مجھے پانی پلا رہی ہیں؟ عام طور پر تو ایسے نہیں ہوتا نا کہ آپ اپنی بیوی کو پانی نہیں پلاتے، بیوی پلاتی ہے عموماً۔ ویسے تو آج کل شاید اس کے الٹ ہو، میں نہ پوری طرح سمجھ سکتا ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی بیوی کو پانی پلایا تو وہ کہنے لگی خیریت ہے، مجھے پانی پلا رہے ہو؟ تو فرمانے لگے میرے نبی نے فرمایا کہ بیوی کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے۔ اصل مقصد کیا تھا؟ ان کے لیے کھانے پانی کا انتظام کرنا، ان کے لیے پینے کے پانی کا۔ بیٹوں کے پاس، بچوں کے پاس بیٹھنا، بیوی کے پاس بیٹھنا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت۔ آپ جانتے ہیں ان کے پاس بیٹھنا ثواب ہے کہ نہیں؟ امام غزالی نے بڑی پیاری بات تحریر فرمائی ہے، اگر تو ان کے ساتھ مشغول ہو کر نماز کو ترک کر دے گا، پھر ان کے پاس بیٹھنا گناہ ہو جائے گا۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ان کے پاس بیٹھنا عبادت ہے، لیکن اگر نماز قضا کر دے گا پھر ان کے پاس بیٹھنا بھی عبادت نہیں بلکہ گناہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہر وہ چیز لغو ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی عبادت سے روک دے۔ زبان کی لغویات بہت ساری ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جل وعلا اللہ نے چاہا تو آپ آئندہ کو سماعت فرمائیں گے۔ اگرچہ اگلے جمعۃ المبارک کو میں تو حاضر نہیں ہوں گا، میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں شفیان حاضری کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پہ گفتگو بھی ہوگی۔ زبان کی لغویات، ہر وہ شے جو یاوہ گوئی ہے، ناجائز ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، کسی ایمان والے پر اعتراض نہیں کرتا، مگر آپ کو سمجھانے کے لیے انداز میں کہتا ہوں۔
بعض لوگ گالی نکال کا وہ فلاں فلاں الٹی گالیں گا، کیا حال ہے تیرا، اور ان کا تقیہ کلام ہی گالی ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا نے شان گرامی قدر فرمایا، زواجر میں ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے، ان کے منہ سے اتنی گندی معاذ اللہ پلیتی نکلے گی، یعنی اتنی خبیث اور اتنی بدبودار پیپ اور گندگی ان کے منہ سے نکلے گی کہ جہنم والے پناہ مانگے کہ مولا ان کو دور پھینک دے، ان کے منہ کی بدبو سے ہم بے چین ہو گئے۔ تو عرض کیا گیا سنو کون بدبخت ہوں گے؟ میرے نبی فرمان گے جو فحش گفتگو کرتے ہیں، گندی گفتگو کرتے ہیں، جو اپنی زبان کو گندا رکھتے ہیں۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے بڑی شوق کے ساتھ فحش گفتگو کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ دنیا میں جیسا بھی تیری زبان ہوئی سو ہوئی، قیامت کے دن تیری حالت کیا ہوگی، تیرا حشر کیا ہوگا، کہ جب رب کائنات جل وعلا کے حضور معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بلکہ میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا، میدان احد میں ایک شخص، وہ صحابی تھے، مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گئے، ان کی ماں وہاں موجود تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے تجھے جنت مبارک ہو۔ تو میرے نبی فرمان گے، بی بی تجھے کیا پتہ اس نے کوئی زبان سے ایسا جملہ کہا ہو جو اللہ کے حضور قابل گرفت ہو اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے رہا ہو، کیسے تو نے کہہ دیا تجھے جنت مبارک ہو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ صحابی بھی ہے، شہید بھی ہے، لیکن زبان سے نکلے گئے کلمات کے اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے۔ کیونکہ میرے نبی جانتے تھے، میرے نبی کو علم تھا کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکلا، اس لیے خبردار خبردار اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، کوئی ایسا جملہ نہ نکالیے جس سے تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ زبان کی لغویات میں جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، یاوہ گوئی بھی ہے، کسی کا مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ خواہ لطیفے بازی کے انداز میں جھوٹ بولا جائے یا ویسے جھوٹ بولا جائے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت نے ارشاد فرمایا تھا، مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا۔ کیا بنا؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے ان سے بڑا سچا کو پیدا کیا۔ میرے نبی نے پھر سچ فرمایا ہے، میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں مسلمان جھوٹا، ہم کہیں جھوٹے تو نہیں ہیں؟ اگر ہم جھوٹے ہیں تو پھر میرے نبی فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، پھر ہماری حالت کیا ہوگی؟ یہ ساری چیزیں زبان کی لغویات میں آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ کا نبی بھی۔ ان کاموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے جن سے اللہ ناراض ہے اور اللہ کے نبی۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔